الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ احکام نکاح سلسلہ 3 میں آپ کو خوش آمدید۔ آج ہم سیکھیں گے انشاءاللہ العزیز کہ نکاح کی ارکان کتنے ہیں، کون کون سے ہیں، اور اس میں کتنی صورتیں ہیں۔ اس میں بھی انشاءاللہ ہم میپ سے اس کو آسانی سے سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ نکاح کے 2 ارکان ہیں، نمبر 1 ایجاب اور نمبر 2 قبول۔ اب ایجاب کیا چیز ہے اور قبول کیا چیز ہے؟ جو نکاح منعقد کرنے کے لیے پہلا جملہ بولا جاتا ہے وہ ایجاب کہلاتا ہے اور دوسرا جملہ قبول کہلاتا ہے۔ اگرچہ پہلا جملہ عورت بول رہی ہے تو اس کا ایجاب بن جائے گا، یا مرد بول رہا ہے تو اس کا ایجاب بن جائے گا، یا ان میں سے کوئی کسی کا وکیل مقرر ہے تو وکیل ایجاب و قبول کرا ہے تو ان وکیلوں میں سے کیونکہ پہلا جملہ بولے گا تو اس کا ایجاب بن جائے گا اور دوسرے کا قبول بن جائے گا۔ ایجاب و قبول کے لیے ضروری ہے کہ دونوں صیغے ماضی کے ہوں، ایجاب کا بھی اور قبول کا بھی، یا دوسرا ماضی کا ہو تو پہلا امر کا ہو یا پہلا حال کا ہو۔ آئیے اس کو آسانی سے میں آپ کو میپ کے ذریعے سمجھاتا ہوں کہ کن صورتوں کے اندر ایجاب و قبول کے کون سے جملے بولے جائیں گے تو نکاح منعقد ہو جائے گا، اور کس قسم کے جو صیغہ استعمال کرنے سے نکاح نہیں ہوگا۔ اب ہم نے اس طرح سے 3 خانے تیار کر لیے۔ پہلے خانے میں ہم لکھیں گے ایجاب کے الفاظ، ایجاب کا جملہ کون سا ہے، قبول کا جملہ کون سا ہے، اور آیا ان دونوں جملوں کو اگر بولا جائے تو کیا نکاح ہو جائے گا، اس کا حکم کیا ہے یا نہیں ہوگا۔ اب فرسٹ آف آل ہم پہلی صورت پر کلام کریں گے کہ ایجاب کا صیغہ بھی ماضی کا ہے اور قبول کا صیغہ بھی ماضی کا ہے، تو ہم کہیں گے نکاح ہو جائے گا۔ ٹک کر دیا اس کو ہم نے۔ تو پہلی صورت میں دونوں ماضی کے صیغے ہیں تو نکاح ہو جائے گا۔ اسی طرح دوسری ہم صورت اگر بنا لیں تو پہلا صیغہ امر کا ہے، دوسرا ماضی کا ہے، تو نکاح پھر بھی ہو جائے گا۔ کہ وہ کہتا ہے تو نکاح کر، اس نے کہا میں نے نکاح کیا، نکاح ہو گیا۔ یا اس نے کہا تو خود کو میری زوجیت میں دے، عورت نے کہا میں نے خود کو تیری زوجیت میں دیا، تب بھی نکاح ہو جائے گا۔ تیسری صورت حال کا جملہ بولا اور دوسرا ماضی کا ہے، اس صورت میں بھی نکاح ہو جائے گا۔ مرد نے بولا یا عورت نے، دونوں میں سے جس کسی نے پہلے ایجاب کا صیغہ حال کا بولا کہ میں نکاح کرتا ہوں، کہ میں تجھے اپنی زوجیت میں لیتا ہوں، یا عورت کہتی ہے کہ میں اپنے آپ کو تیری زوجیت میں دیتی ہوں، آگے سے اس نے ماضی کا صیغہ بول لیا کہ میں نے قبول کیا یا میں نے اپنی زوجیت میں لیا۔ اب یہ تیسری جو قسم تھی اس میں اس نے حال کا صیغہ بولا ایجاب والے کرنے والے نے، اور دوسرے نے ماضی کا صیغہ بولا قبول کرنے والے نے، تو اس صورت میں بھی نکاح ہو جائے گا۔ اب اس کی اور صورتیں ہم تیار کر سکتے ہیں جن میں نکاح نہیں ہوگا۔ بالفرض چوتھی قسم ہم بنا لیتے ہیں، اس نے مستقبل کا صیغہ بولا، ایجاب میں کہا اس نے کہ میں تم سے نکاح کروں گا، آگے سے گرچہ ماضی بولتے رہے، ہم کہیں گے نکاح نہیں ہوگا، کیونکہ مستقبل کے صیغے سے انعقاد نہیں ہوتا۔ مستقبل کا صیغہ بول کے تو اپنا ارادہ ظاہر کر رہے ہیں کہ میں نکاح کروں گا، کر نہیں رہا، انعقاد نہیں کر رہا، فی وقت اس کو منعقد نہیں کر رہا، اپنا ارادہ ظاہر کر رہا ہے کہ میں نکاح کروں گا۔ بھائی جب کرو گے تو تب پھر وہ آگے سے اس کا ماضی کام بھی آ جائے گا، مگر نہ ایجاب کے اندر اگر مستقبل کا صیغہ بولا گیا تو کسی صورت میں نکاح نہیں ہو گیا۔ اب یہ صورتیں جو 3 تھیں ان میں نکاح ہو جائے گا۔ آگے جتنی صورتیں بناتے رہے اس قسم کی، پہلے میں مستقبل، دوسروں میں مستقبل، پہلے میں ماضی، دوسروں میں مستقبل، اب جتنی صورتیں اس طرح کی بناتے رہیں گے تو ہم کہیں گے نکاح نہیں ہوگا۔ بعض صورتیں ایسی ہوتی ہے کہ جن میں ایک ہی شخص ایک ہی جملے میں مرد عورت کا نکاح کر سکتا ہے، جیسا کہ پہلی صورت یہ ہے کہ ایک ہی شخص 2 نابالغوں کا ولی ہے، تو اب اس نے کیونکہ ان کا ولی ہے اس کو حق حاصل تھا ان دونوں نابالغوں کا آپس میں نکاح کر دیتا۔ اس نے ایک ہی جملہ بولا گواہوں کے سامنے کہ میں نے اس بچے کا اس بچی سے نکاح کیا،
تو نکاح ہو جائے گا۔ اسی طرح دوسری صورت یہ کہ لڑکا بھی بالغ ہے اور لڑکی بھی بالغ ہے، ان دونوں نے ایک ہی شخص کو اپنا وکیل بنا دیا کہ لڑکے نے کہا میرا اس لڑکی سے نکاح کر دو، میں تمہیں اپنا وکیل مقرر کیا، لڑکی نے بھی اسی وکیل کو اسی شخص کو کہہ دیا کہ میں نے تمہیں وکیل کیا، تم میرا نکاح فلاں سے اس سے کر دو۔ اب وکیل کو دونوں طرف سے وکالت حاصل ہو گئی۔ اب وکیل نے کہا کہ میں نے اپنی موکلہ کا نکاح اپنے موکل سے کیا، تو ان کا نام لے دے کہ اس کا نکاح اس سے کیا، تو ایک ہی جملے سے نکاح منعقد ہو جائے گا۔ تیسری صورت یہ ہے کہ ایک شخص اپنے چچا کی بیٹی کا ولی ہے، اب چچا کی بیٹی نابالغہ ہے اور وہ اس کی سرپرستی میں ہے، اس کی ولایت میں موجود ہے، اور یہ شخص خود بالغ ہے۔ اب اس نے کیا کیا، اس بچی کا نکاح اپنے ساتھ کر لیا، ایک ہی جملے میں بولا میں اس لڑکی کو اپنے نکاح میں لیا، تو اس کا نکاح اس لڑکی سے ہو جائے گا، چونکہ یہی اس کا ولی تھا اور ولی نے اپنے سے ہی نکاح کر لیا۔ اسی طرح کی اور بھی دیگر صورتیں ہیں جن میں نکاح ایک ہی جملے سے ہو جاتا ہے، جن میں سے 3 ہم نے آپ پر واضح کر دی۔ مزید آج ہم نکاح کے الفاظ پر کلام کریں گے کہ نکاح کے الفاظ کتنی قسم کے ہوتے ہیں، کن کن الفاظ کے ذریعے نکاح ہو جاتا ہے۔ جیسا کہ طلاق کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ صریح اور کنایہ ہوتا ہے، اسی طرح نکاح میں بھی صریح اور کنایہ ہوتا ہے۔ نکاح میں بعض الفاظ ایسے ہوتے ہیں جن کو صریح کہا جاتا ہے، ان میں لفظ بول دینے سے ہی دونوں نے ایجاب و قبول کر لیے صریح لفظوں کے ساتھ، تو نکاح ہو جائے گا۔ اور بعض الفاظ ایسے ہوتے ہیں جو صریح نہیں ہوتے بلکہ کنایہ کے الفاظ ہوتے ہیں، ان لفظوں کو بولنے کے بعد دیکھا جاتا ہے کہ کیا یہ مجلس نکاح کی تھی اور اس کو گواہ نکاح بھی سمجھ رہے تھے، اور یہ نکاح کے معنی میں استعمال شرع میں ہوتا بھی ہے کہ نہیں ہوتا۔ تو اب اگر وہ الفاظ سے نکاح کیا اور یہ سب صورتیں پائی جا رہی ہیں تو اس کا نکاح ہو جائے گا۔ مثلا صریح میں جو الفاظ آتے ہیں وہ 2 طرح کے ہیں، ایک ہے لفظ نکاح اور دوسرا ہے لفظ تزوج۔ نکاح مثلا کوئی شخص کہے کہ میں نے تم سے نکاح کیا، یا تم اپنے آپ کو میرے نکاح میں دے دے، یا میں تم سے نکاح کرتا ہوں، تو یہ نکاح کے الفاظ کے ساتھ اس کا ایجاب ہوگا۔ یا وہ آگے سے قبول کر رہی ہے تو وہ بھی انہی الفاظ کے ساتھ قبول کرتی ہے۔ ایک دوسرے لفظ جو ہے اس میں وہ ہے تزوج، زوجیت کے الفاظ، یعنی وہ کہتا ہے تو اپنے آپ کو میری زوجیت میں دے دے، یا میں تجھے اپنی زوجیت میں لیتا ہوں، یا میں نے تجھے اپنی زوجیت میں لیا۔ عورت نے کہا میں نے خود کو تیری زوجیت میں دیا، یا میں خود کو تیری زوجیت میں دیتی ہوں، یا اس نے کہا مجھے تو اپنی زوجیت میں لے لے۔ اب یہ زوجیت کے الفاظ آگے، تو یہ جو 2 الفاظ ہیں نکاح اور تزوج کے، نکاح کے اور زوجیت کے، یہ آتے ہیں صریح میں۔ اسی طرح بعض الفاظ ایسے ہوتے ہیں جو صراحتاً نکاح کے لیے بولے نہیں جاتے لیکن ان سے نکاح کا معنی حاصل ہو جاتا ہے۔ ان الفاظ کو سمجھنے کے لیے سادہ سی آپ کو ایک تعریف بتا دوں کہ وہ الفاظ جن کے ذریعے کوئی چیز ہماری ملکیت میں آ جاتی ہے، اس باب میں وہ الفاظ کنایہ کے الفاظ ہیں۔ جیسا کہ نمبر 1 ملکیت، یعنی میں نے خود کو تیری ملکیت میں دیا، یا تو اپنے آپ کو میری ملکیت میں دے دے۔ اسی طرح دوسرا لفظ ہبہ، تحفہ۔ اب کسی نے کہا میں نے اپنے آپ کو تجھے ہبہ کیا، یا تو اپنا مجھے ہبہ کر دے، مرد نے کہا عورت کو، یا عورت نے کہا میں نے اپنا ہبہ کیا۔ اسی طرح کے الفاظ بول کر نکاح کیا تب بھی نکاح ہو جائے گا۔ نمبر 3 صدقہ، کیونکہ کسی کو کوئی چیز صدقہ دے کر بھی اس کو مالک بنا دیا جاتا ہے، تو صدقہ کے الفاظ کے ساتھ بھی نکاح ہو جائے گا۔ یعنی عورت کہتی ہے کہ میں نے اپنا آپ تجھے صدقہ کیا، بشرط یہ کہ وہ مجلس نکاح کی ہو، گواہ موجود ہو، اسی انداز میں انہوں نے نکاح کر لیا تو نکاح ہو جائے گا۔ یا مرد نے کہا تو اپنا مجھے صدقہ کر دے۔ اسی طرح لفظ عطیہ، یہ بھی اس معنی میں استعمال ہوتا ہے کہ کسی کو کوئی چیز عطیہ کر کے بھی مالک بنایا جاتا ہے۔ ان لفظوں کے ساتھ بھی اگر کسی نے نکاح کیا تو نکاح کی مجلس تھی، شرائط پائی جا رہی تھی، تو نکاح ہو جائے گا۔ اسی طرح نمبر 5 بیع و شراء، کہ میں نے اپنا آپ تجھے بیچا، یا مرد نے کہا تو اپنا آپ مجھے بیچ دے، یا مرد نے کہا کہ میں نے تجھے اتنے حق مہر میں خریدا۔ اب جب کہ قرینہ پایا جا رہا تھا کہ وہ عورت تو آزاد ہے، خرید و فروخت آزاد کی ہو نہیں سکتی،
اور مجلس بھی نکاح کی ہے، اور ان الفاظ کے ذریعے چیز ملکیت میں بھی آ جاتی ہے، سب شرائط موجود تھیں تو نکاح ہو جائے گا۔ آگے ہم جو کلام کرنے جا رہے ہیں وہ ہے نکاح کی شرائط پر، جس کو ہم انشاءاللہ العزیز کل کی کلاس میں سیکھیں گے۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک جو ہمیں سیکھا سنا اسے یاد رکھنے عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، علم نافع عمل صالح عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ فی امان اللہ، جزاکم اللہ خیرہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔